Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring efforts. Our eastern neighbour, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے طور پر پہچانا چاہتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے بہترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ باعث اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قیام امن کے لیے دن رات کوششیں کی۔ ان کی انتھک کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاک فوج تمام خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آفیسر کیڈٹ حافظ محمد احمد منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ڈائریکٹر مڈشپ مین کا اعزاز ہادی عباس خان کو دیا گیا۔ مڈشپ مین عمر مختار کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ شارٹ سروس کمیشن کورس کی آفیسر کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈشپ مین بھی شامل۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقوں خاران اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی پروکسی فطرت الہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق 25 جون کو خاران میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں 26 جون کو آپریشن میں خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ آپریشنز میں اسلحہ، بارودی مواد، IEDs اور موٹر سائیکلز برآمد۔ دونوں علاقوں میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاکستان سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے علاقوں خارانگ اور مستونگ میں فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بیان میں کہا، فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیان میں کہا، سیکیورٹی فورس کی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت پر قوم کو فخر ہے۔ ایران اور امریکہ میں پھر تناؤ۔ امریکی فضائی حملے کے بعد ایران کا خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے اہداف کے مقام، حملے کی نوعیت یا ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکی فوج کا ابنائے ہرمز کے قریب فضائی حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ابنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر پر کی گئی۔ ساحلی ریڈار تنصیبات بھی حملوں کا ہدف بنی۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران کا ایک ڈرون بڑے جہاز کے اوپری ڈیک سے ٹکرایا۔ ایران کے 3 ڈرون امریکہ نے مار گرائے۔ صحافی کا امریکی صدر سے ایرانی حملے کا جواب دینے کے حوالے سے سوال۔ ٹرمپ نے کہا، امریکی جواب آپ دیکھ لیں گے۔ ایران نے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی۔ ایران پر شدید حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔
ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ये जंगबंदी माहिरी की खुली खिलाफ वर्जी है। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया वो जंगबंदी और मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। ईरानी कौम की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। हमारा मौक़िफ़ अमरीकी अवाम के नहीं, अमरीकी फ़ौज और हुकूमती जाहिरियत के खिलाफ है। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिका के फ़ज़ाई हमले पर अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का बयान। कहा ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए, कोई इख्तलाफ है तो बराह रास्त राबिता कर सकता है। वाशिंगटन अपने वादों का पाबंद है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता इसाकदार से अब्बास अराग़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार ने खित्ते में मुस्तक़िल अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी मलाहों की वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। कीमतें एक हफ्ते की बजाय ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर की कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर थी। डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे कबल डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे थी। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे का मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। कहते हैं आलमी मार्केट में कीमत नीचे आ चुकी है। हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूल का सालाना हदफ भी पूरा किया, मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। यूएई के मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $66 फी बैरल है। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए। अमेरिका, इसराइल और लेबनान ने फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत किए। फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमरीकी तजवीज़ के तहत इसराइली अफवाज की बाज़ मक़बूज़ा इलाकों से वापसी पर तबादला ख्याल हुआ। इसराइल ने इनकलाब को हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल और लेबनान के दरमियान तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनान की खुद मुख्तारी वाज़े करता है। मुआहिदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुआहिदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक खतरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लेबनान के लिए अमरीका की सहूलतकारी में एक से अफ्रीकी फौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा फ्रेमवर्क मुआहिदे के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। फ्रेमवर्क मुआहिदे का मकसद इसराइली अफवाज का लेबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है।
ابنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رقم دینا پڑ سکتی ہے، عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمانی حکام نے کہا ابنائے ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ ہم بین الاقوامی سمندری قوانین کی ہمیشہ پابندی کریں گے، لیکن ابنائے ہرمز کو آلودگی سے پاک رکھنے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کی خدمات کے لیے کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے، ریاستوں کی خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے، بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے، ابنائے ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے، امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے، پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 7 افراد شہید، صہیونی ریاست نے 7 افراد کو حزب اللہ اراکین قرار دے دیا، سیکیورٹی زون کے قریب ہتھیار منتقلی کے دوران کوشش کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کے فضا سے پمفلٹ گرا کر عوام کو مختلف علاقے خالی کرنے کا حکم۔ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے خلاف لبنانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں میں احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈز بلاک کر دیے۔ روس کی مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف، ترجمان روسی دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کی ثالثی اور مذاکراتی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایران امریکہ مفاہمت پر مکمل عمل درآمد خطے کے امن کے لیے ضروری ہے، مشرق وسطی میں استحکام کے لیے سفارتی تعاون جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ روس نے پاکستانی طلباء پر نئی ویزا پابندیوں کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان کی سوڈان میں شہریوں پر حملوں کی مذمت، تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ، سلامتی کونسل میں سوڈان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش، پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا سوڈان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، استحکام عالمی برادری کی ذمہ داری ہے، سوڈان میں امدادی کارکنوں اور امدادی قافلوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، ڈرونز، جدید ہتھیاروں کے استعمال سے شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عالمی برادری سوڈان میں امن کے لیے مشترکہ کردار ادا کرے، پاکستان سوڈان میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔